नमस्कार, आदाब नाजरीन। पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे में हम न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के इजलास से पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ के खिलाफ हुए शदीद एहतजाज और पाकिस्तान में अक़लियती हिंदुओं के खिलाफ बढ़ते जुल्म ज़ब्र पर खुसूसी रिपोर्ट्स दिखाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान में सैलाबी तबाहकारियों के बाद पीने के पानी की किल्लत को लेकर टैंकर माफिया की बढ़ती लूट खसूट के अलावा हफ्ते भर की चुनिंदा खबरें भी पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाज से यूएनजीए में पीएम शहबाज शरीफ हुए शर्मसार। पाकिस्तान में हिंदू खातून के साथ जुल्म और ज्यादती को लेकर फिर मचा हाहाकार। और पाकिस्तान में सैलाबी तबाही में वाटर टैंकर माफिया की लूट खसूट बरकरार। सबसे पहले बात अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के इजलास से खिताब के दौरान पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुई शदीद फजीहत की। इस फजीहत का सबब बने शहबाज शरीफ के खिलाफ जगह जगह हुए एहतजाजी मुजाहिरे। खास बात ये रही कि पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के दफ्तर पर ये एहतजाजी मुजाहिरे खुद बलूचिस्तान और सिंध सूबे के जिला वतन सियासी लीडरों की जानिब से किए गए और इन एहतजाजी मुजाहिरों के जरिए पाकिस्तानी फौज और हुकूमत पर संगीन इल्जामात लगाए गए। मुआशी दिवालियापन पर खड़े पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ अपने मुल्क में सैलाबी तबाहकारियों के सबब पैदा शुदा संगीन सूरत हाल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली के इजलास में एक तरफ दुनिया भर के मुल्कों पर माहौलियाती तब्दीली को बढ़ावा देने के इल्जामात लगाते रहे, तो दूसरी जानिब इन्हीं मुल्कों समेत पूरी आलमी बिरादरी से पाकिस्तान में सैलाबी तबाहकारियों से जानो माल को पहुँचे शदीद नुकसानात की तलाफी के लिए माली मदद की गुहार लगाते रहे। लेकिन पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ की इन नापाक कोशिशों को बेनकाब करने के लिए वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा ह्यूमन राइट्स काउंसिल के जिनेवा में हेडक्वार्टर्स पर शदीद एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। जिनेवा में पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाजी मुजाहिरों की रहनुमाई करने वाले वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस के जिला वतन लीडर डॉक्टर लखू लोहाना ने इंटरनेशनल मीडिया से खिताब करते हुए सिंध सूबे को जानबूझकर तबाहकुन सैलाबी रेलों में डुबोए जाने के लिए पूरी पाकिस्तानी रियासत को कसूरवार ठहराया और सैलाब की आड़ में सिंधी कौम की नस्लकुशी की घिनौनी साजिश करार दिया। We have got more than enough evidence that they did it deliberately to drown Sindh and to drown Sindhi people. There are now millions who have been directly impacted and millions who are homeless. Thousands of villages have been displaced, and it is an active act of genocide, and therefore it is the duty of international community, it is the duty of UN to investigate this genocide of Sindhi people and to stop it. हस्ब दस्तूर पाकिस्तान के माजी के वज़राए आज़म की तरह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी पड़ोसी मुल्क भारत के खिलाफ मुनाफरती जुनून में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली जैसे आलमी मंच का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर मामले को बेवजह तूल देने की कोशिश करते रहे। लेकिन भारत के वजीर खारजा एस जयशंकर ने पाकिस्तानी वजीर आज़म शहबाज शरीफ के झूठे प्रोपेगेंडे का मुंह तोड़ जवाब ही नहीं दिया, बल्कि भारत और अफगानिस्तान में सरहद पार दहशतगर्दी के जरिए बेगुनाहों के कत्लेआम में मुलव्वस पूरी पाकिस्तानी रियासत का हकीकी चेहरा बेनकाब कर दिया। बची कुछ ही कसर जिनेवा में सरापा एहतजाज जिला वतन सिंधी लीडरों ने पूरी कर दी।
ورلڈ سندھی کانگریس کے لیڈروں نے کہا کہ اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹری اینٹونیو گٹریس نے پاکستان میں تباہ کن سیلاب سے متاثرہ خاندانوں کی امداد کے لیے پہلے فوری امداد کا اعلان کیا، پھر خود پاکستان کا ہنگامی دورہ کر کے پوری عالمی برادری سے سیلاب متاثرین کی دل کھول کر مدد کرنے کی اپیل کی۔ نتیجتاً بیرونی ملکوں سے سیلاب متاثرین کے لیے بے شمار امدادی سامان پاکستان پہنچتا رہا، لیکن پاکستانی فوج اور اس کے زیر کنٹرول NDMA یعنی نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے اعلیٰ افسران سیلاب متاثرین کے لیے بھیجی جا رہی عالمی امداد ضرورت مندوں کو دینے کی بجائے اس کی خرد برد کر رہے ہیں۔ یہ سچائی پاکستان میں فوجی افسران کے بڑے بڑے شاپنگ مالز کے گوداموں میں عالمی امداد کے ذخائر برآمد ہونے سے منظر عام پر آ رہی ہے۔ This is a sort of genocide which is happening in Sindh. They have banned most of the NGOs. Only few NGOs has been left to work. These corrupt regime, corrupt establishment, and their NDMA, which is called the National Disaster Management under the supervision of Army, they have caused this disaster to get the funds. We want to tell the United Nations, don't give them fund, spend directly or through your NGOs. اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے اجلاس میں دنیا بھر میں انسانی حقوق کے لیے مگرمچھ کے آنسو بہانے والے پاکستانی فوج کے کٹ پتلی وزیر اعظم شہباز شریف کو بے گناہ سندھیوں کی جبرن اغواکاری اور ماورائے عدالت قتل کے بڑھتے واقعات پر آئینہ دکھایا ورلڈ سندھی کانگریس کے جلا وطن لیڈران نے۔ سندھی لیڈران نے بتایا کہ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کے عہدیدار ایک طرف سندھی کاشتکاروں کی زمینوں پر ناجائز قبضہ کر رہے ہیں تو دوسری جانب اپنی پشت پناہی والی شدت پسند تنظیموں کے ذریعے سندھ صوبے میں اقلیتوں کی نابالغ لڑکیوں کو اغوا برائے نکاح کے ذریعے جبرن مسلمان بنوا رہے ہیں۔ اس لیے اقوام متحدہ سمیت انسانی حقوق کے عالمی اداروں کو پاکستان کے چنگل سے سندھو دیش کو آزاد کرانے کے لیے فی الفور مداخلت کرنی چاہیے۔ We can see today in Sindh that the Sindhi girls are forcibly being converted to Islam, and the political activists who raise voice or cry for justice are being physically eliminated by the Pakistani military establishment, and so we demand to the international community to intervene in Sindh to save the lives of millions of Sindhi people and to rescue the Sindhi civilization from the clutches of the ruthless Pakistani army. پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کی جانب سے بڑھتی ریاستی دہشت گردی کے خلاف سندھ صوبے میں انقلاب کی لہر مسلسل شدت اختیار کر رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جبرن اغوا شدہ لاپتہ سندھی کارکنوں کی خواتین اور معصوم بچے تک ہاتھوں میں کالے جھنڈے لے کر پاکستان کے خلاف اس سے پہلے بھی آئے روز احتجاجی مظاہرے کرتے رہے۔ یہی نہیں، پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیوں کی بڑھتی بربریت کے خلاف اپنے ہاتھوں میں بھارت سمیت مختلف بیرونی ملکوں کے سیاسی رہنماؤں کی تصاویر لے کر آزادی کے نعرے بلند کرتے رہے۔ تاہم پاکستانی فوج اور اس کی کٹ پتلی حکومتیں اپنی کالی کرتوتوں اور سندھی، بلوچ اور پشتون جیسی محکوم قوموں کی نسل کشی کی گھناؤنی سازشوں سے باز نہیں آ رہے ہیں۔ پاکستانی حکمرانوں کو یونائیٹڈ نیشنز جیسے عالمی منچ سمیت دنیا کے مختلف ملکوں میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو اس کی سب سے بڑی وجہ ہے پاکستان میں فرقہ پرستی اور دہشت گردی کی پشت پناہی کی ریاستی پالیسی، کیونکہ اس پالیسی کی وجہ سے پاکستان میں انسانی حقوق کی پامالی اور اقلیتی فرقوں کے خلاف
ظلم و زیادتی مسلسل بڑھ رہی ہے۔ ایسے ہی ایک انسانیت سوز واقعہ پر پیش ہے پاکستان کے پنجاب صوبے کے بہاولپور شہر میں یہ دلدوز رپورٹ۔ یہ احتجاجی مناظر ہیں پاکستان کے پنجاب صوبے کے بہاولپور شہر کے، اور بہاولپور میں ڈی پی او اور ڈپٹی کمشنر کے دفاتر کے سامنے سراپا احتجاج ہے اقلیتی ہندو برادری۔ یہ احتجاجی مظاہرے بہاولپور میں ہندو گھریلو نوکرانی کلثوم مائی کو چوری کے جھوٹے الزام میں سرعام ظلم و زیادتی کا شکار بنائے جانے کے خلاف کیے گئے۔ انسانیت سوز پہلو یہ رہا کہ سرکاری ہسپتال کے ڈاکٹرز نے تشدد سے بری طرح زخمی ہندو خاتون کا علاج اور پولیس نے ایف آئی آر درج کرنے تک سے انکار کر دیا۔ یہ ہماری کلثوم مائی ہے، یہ چک نمبر 8 ڈی ایم بی میں رہتی ہے، اور اس کے ساتھ چودھری محمد اکرم، اس کا بیٹا اور 3 لوگ اور ہیں جو وہ مفرور ہیں اور پرچوں میں بھی اشتہاری ہیں۔ انہوں نے ہماری کلثوم مائی کو گھر سے اٹھا کے کہیں ویرانے میں لے جا کر ننگا کر کے تشدد کیا ہے، اور ابھی بھی ہمیں اکرم جو وہ بری ضمانت پہ رہا ہے، ابھی ریسٹ نہیں ہوا، اور وہ کہہ رہا کہ ہم آپ کو جب تک یہاں اس چک سے 1 نمبر 8 چک سے نہیں نکالیں گے آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ ہمیں بہت دھمکیاں مل رہی ہیں اور لہذا ہمیں اور ہماری کلثوم مائی کو انصاف دیا جائے۔ پاکستان میں فرقہ پرستی اور دہشت گردی کی پشت پناہی کے ریاستی دستور کی وجہ سے تمام اقلیتی فرقوں کے خلاف ظلم و زیادتیوں کے واقعات روز کا معمول بن چکے ہیں، لیکن پاکستان کے بنیاد پرست معاشرے میں فرقہ وارانہ منافرت کے جنون میں اقلیتی ہندو اور عیسائی برادری کو خاص طور سے ظلم و زیادتیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہی وجہ رہی کہ بہاولپور میں بارسوخ چودھری خاندان کی جانب سے اقلیتی ہندو خاتون کلثوم مائی سے ظالمانہ سلوک پر خواجہ سرہا یعنی ٹرانسجینڈرز تک سڑکوں پر اتر آئے۔ پاکستان میں بطور انسان مینورٹی یہ لوگ ہیں اور ان کے ساتھ احتجاجات میں شامل ہوئے کیونکہ ان کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی ہے اور ان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے۔ وہ خواتین ہماری ماں بہن بھی ہو سکتی ہے، ہمارے لوگ ہیں، ہمارے پاکستان کے لوگ ہیں، ہمارے پاکستان کے شہری ہیں، یہاں پہ سب لوگوں کو آنا چاہیے تھا، لیکن ہم خواجہ سراؤں نے ہمت کی اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور مرتے دم تک ان کے ساتھ رہیں گے بطور انسانیت کے ناطے۔ پاکستان میں اقلیتی ہندو اور عیسائی خاندانوں کی نابالغ لڑکیوں کو اغوا برائے نکاح کے ذریعے جبرن مسلمان بنائے جانے کے واقعات تو آئے روز منظر عام پر آتے رہے، لیکن پاکستان میں سیلابی تباہ کاریوں کے بعد اقلیتی ہندو خاندانوں کی بچیوں کو خیراتی امداد کی آڑ میں جنسی ہوس کا شکار بنائے جانے کے انسانیت سوز واقعات مزید بڑھ گئے ہیں۔ یہ سچائی پاکستان میں تباہ کن سیلاب سے بری طرح متاثرہ سندھ صوبے کے سانگڑ ضلع کے شہداد پور قصبے میں 13 سال کی ہندو لڑکی بھاگوتی کو مسلمان آٹو رکشہ ڈرائیورز کی جانب سے گینگ ریپ کا شکار بنائے جانے کے شرمناک واقعے سے سامنے آئی۔ اسی طرح سندھ صوبے کے عمرکوٹ ضلع میں سیلاب متاثرہ ہندو خاندان کی 8 سال کی بچی کویتا کو گینگ ریپ کا نشانہ بنایا گیا اور بعد میں متاثرہ بچی کی دونوں آنکھیں نوچ کر جان سے مارنے کی کوششیں کی گئیں۔ ایک آج کا واقعہ نہیں ہے، روز ایسے واقعے، ہزاروں ایسے واقعات ہوتے ہیں، لیکن اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا۔ ہم اپیل کریں تو کس سے کریں؟ یہاں کے غریب عوام لاوارث ہے، ہمیں نہیں پتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ریاست بھی ایک ماں جیسی ہوتی ہے، لیکن ہماری ماں کہاں ہے؟ کیوں یہ ایسے واقعات ہوتے ہیں؟ کیوں اس کے اوپر ایکشن نہیں لیے جاتے؟ پاکستان میں سیلابی تباہ کاریوں سے متاثرہ سندھ ہی نہیں بلکہ بلوچستان اور پنجاب صوبے تک میں اقلیتوں اور غریب خاندانوں کی بچیوں سے ظلم و زیادتیوں کے واقعات سوشل میڈیا کے ذریعے منظر عام پر آ رہے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ پاکستان کے پنجاب صوبے کی راجدھانی لاہور میں قبائلی پشتون خاندان کی 8 برس کی ماریا محمد سے گینگ ریپ کے بعد بہیمانہ قتل کیے جانے کے واقعے سے سامنے آیا۔ اس انسانیت سوز واقعے میں ملوث سیاسی اثر و رسوخ والے سوئمنگ پول کے مالکان کے خلاف سخت کارروائی نہ کیے جانے پر قبائلی پشتونوں سمیت پوری سول سوسائٹی نے لاہور میں شدید احتجاجی مظاہرے کیے۔
لیکن پاکستان میں حسب دستور پنجاب صوبے کی حکومت اور انتظامیہ متاثرہ خاندان کو انصاف دلانے کی جھوٹی یقین دہانی کراتی رہی۔ پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے۔ پاکستان میں سیلابی تباہ کاریوں میں پانی ٹینکر مافیا کی بڑھی لوٹ کھسوٹ پر رپورٹ۔ لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا۔ آئیے خصوصی سیگمنٹ میں ہمیشہ کی طرح ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کی ہفتے بھر کی کچھ چنندہ خبروں پر۔ پاکستانی فوج کے جبرن قبضے والے بلوچستان میں آزادی و علیحدگی کی لہر کی وجہ سے آرمی ہیلی کاپٹرز پر حملے مزید تیز ہو گئے ہیں۔ یہ سچائی بلوچستان کے ہرنائی ضلع میں علیحدگی پسند بلوچ تنظیموں کے مجاہدین کی جانب سے پاکستانی فوج کے ہیلی کاپٹر کو گرائے جانے سے سامنے آئی۔ اس حملے میں ہیلی کاپٹر میں موجود 2 میجر سمیت سبھی 6 فوجی افسران مارے گئے۔ حالانکہ حسب دستور پاکستانی فوج کی جانب سے بلوچستان میں ہیلی کاپٹر حملے کو حادثہ بتایا گیا۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں سینئر صحافی ایاز امیر کے بیٹے شاہ نواز امیر کی رہائش گاہ سے ان کی اہلیہ کی مسخ شدہ لاش برآمد ہونے سے سنسنی پھیل گئی۔ شاہ نواز امیر نے 3 مہینے پہلے نکاح کے بعد دبئی سے لوٹی اپنی اہلیہ سارہ کے قتل کا اعتراف کرتے ہوئے گرفتاری دی۔ آخرکار دوسرے روز شاہ نواز امیر کو اسلام آباد میں ATC یعنی اینٹی ٹیررزم کورٹ میں پیش کیا گیا۔ شاہ نواز امیر نے بتایا کہ انہیں اپنی اہلیہ کا کسی غیر مرد کے ساتھ افیئر ہونے کا شک ہوا، لہٰذا تلخ کلامی کے دوران غصے میں آ کر اس نے اہلیہ کے سر پر ورزش کرنے والے ڈمبل سے حملہ کر دیا اور بعد میں بے ہوشی کی حالت میں اس کا سر باتھ ٹب میں ڈبو کر مار دیا۔ پاکستان کی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب کو برطانیہ کی راجدھانی لندن میں شدید فضیحت سے دوچار ہونا پڑا، کیونکہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی پارٹی PTI کے کارکنوں نے لندن میں مریم اورنگزیب کے خلاف ایک ریستوراں میں کافی پینے کے دوران شدید احتجاج شروع کر دیا اور چور چور کے نعرے لگاتے ہوئے مہنگے ریستوراں میں ان کے کھانے پینے کی ویڈیو بناتے رہے۔ لندن میں مریم اورنگزیب کے خلاف PTI کارکنوں کے احتجاج میں اوورسیز پاکستانی بھی شامل ہو گئے اور وہ سبھی مریم اورنگزیب کا یہ کہہ کر مخول اڑاتے رہے کہ پاکستان میں سیلاب متاثرین دانے دانے سے محتاج ہیں، لیکن پاکستانی وزراء بیرونی ملکوں کے دورے پر سرکاری رقم اڑا رہے ہیں۔ پاکستان میں توہین عدالت کے مقدمے کا سامنا کرنے والے سابق وزیر اعظم عمران خان نے خود کو سیاسی نااہلی سے بچانے کے لیے عدالت سے معافی مانگ لی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی کے دوران سابق وزیر اعظم اور PTI کے چیئرمین عمران خان نے کہا کہ وہ مافیا کے خلاف سیاسی جنگ کر رہے ہیں، پاکستانی عدلیہ سے ان کی کوئی لڑائی نہیں، اس لیے اگر انجانے میں ان کے بیان سے عدلیہ کے وقار کو ٹھیس پہنچی تو انہیں افسوس ہے اور وہ اس کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ لہٰذا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے عمران خان کی معافی کو تسلیم کرتے ہوئے انہیں توہین عدالت کیس سے بری کر دیا۔ پاکستان میں تباہ کن سیلاب کی وجہ سے جان و مال کے علاوہ ہزاروں ایکڑ زمین پر مشتمل فصلیں برباد ہو گئیں، لہٰذا پاکستان میں پہلے سے ہی اشیاء خوردونوش کی مہنگی قیمتیں اب آسمان پر پہنچ گئی ہیں۔ کمر توڑ مہنگائی کو لے کر ہر طرف مچے ہاہکار کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں 1 کلو آٹا 130 سے 150 روپے کلو بک رہا ہے۔ ان مشکل حالات میں پاکستان میں وزیر اعظم شہباز شریف کی مخلوط حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں 1 روپے 45 پیسے فی لیٹر کا اضافہ کر کے غریبوں کی مصیبتیں مزید بڑھا دیں۔ پاکستان میں اچانک 21 ستمبر سے پیٹرول کی قیمت میں کیے گئے اس اضافے کو غریب لوگوں نے مہنگائی بم بتاتے ہوئے سخت غم و غصے کا اظہار کیا۔ پاکستان میں خوفناک سیلاب کی تباہ کاریوں سے متاثرہ خاندانوں کو حکومتی امداد نہ ملنے کی وجہ سے ایک طرف بھوک اور پیاس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو دوسری جانب سیلاب زدہ علاقوں میں مچھروں کی بھرمار کے سبب پھیل رہی ڈینگو، ملیریا اور ڈائریا جیسی وبائی بیماریوں میں مبتلا ہو کر بے وقت موت کا شکار ہونا پڑ رہا ہے۔ ڈینگو اور ملیریا کی وجہ سے سب سے زیادہ سنگین صورتحال پاکستان کے سیلاب سے
बुरी तरह मुतासिरा सिंध सूबे के दूर दराज देही इलाकों में है, जहां मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला मरीजों को इलाज और मुआलजे की कोई सहूलियात मैसर न मिल पाने की वजह से शरह अमवात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अब बात पाकिस्तान में पीने के साफ पानी जैसी बुनियादी जरूरत की किल्लत के बहरान की, जिसकी वजह से पाकिस्तान के चारों सूबों के बाशिंदों को पूरे साल ही शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन तशवीशनाक पहलू ये है कि पाकिस्तान में इस बार रिकॉर्ड तोड़ बारिश के सबब आए तारीखी सैलाब के बावजूद पीने के पानी के लिए हर तरफ हाहाकार मच रहा है। इन मुश्किल हालात में पाकिस्तान में पहले से सरगर्म पानी टैंकर्स माफिया की लूट खसूट उरूज पर पहुंच गई है। पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब की वजह से इन दिनों हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। पाकिस्तान में सैलाब का ये आलूदा पानी डेंगू, मलेरिया और डायरिया जैसी वबाई बीमारियों का सबब तो बन ही रहा है, लेकिन मुआशी बदहाली से दो चार पाकिस्तान में तवानाई की किल्लत के बहरान की वजह से बूंद बूंद पानी के लिए तरसने वाले गरीब अवाम की रोजमर्रा जिंदगी अब भी टैंकर माफिया की लूट खसोट पर मुनहसिर है। लोगों का कहना है कि पाकिस्तान की सियासी जमातें वोट लेने के लिए तो बिजली और पानी जैसी बुनियादी जरूरियात पूरी करने के बुलंद बांग दावे करती हैं, लेकिन इक़्तिदार में आने के बाद इन्हें अवाम को दरपेश मुश्किलात से कोई सरोकार नहीं रहता। यहाँ पे जो लोग हैं वो मजदूर पेशा लोग हैं, यहाँ पे मील फैक्ट्री में रहने वाले लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा तनख्वाह 20-22 हज़ार तनख्वाह कमाते हैं। उनमें से 6 से 7 हज़ार रुपये उनको टैंकर के लिए टैंकर माफिया के हवाले कर देना पड़ता है। अब सूरत हाल ये कि उन 13-14 हज़ार में उनको पूरे महीने की अपनी ज़िंदगी को गुजारना पड़ता है। बच्चों की तालीम का मसला है, मेडिकल का मसला है, उनके अपने घर के मसाइल है, खाना पीना है। उस सारी सूरत हाल में वो सर्वाइव कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं ज़िंदगी को गुजारने का। सिंध हो या पंजाब, बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान के चारों सूबों और हर खासो आम शहर में पानी टैंकर माफिया की मनमानी पूरे साल उरूज पर रहती है, लेकिन मौसम गर्मा में पानी की तलब मजीद बढ़ जाती है और टैंकर माफिया इसका भरपूर फायदा उठाते हैं। खारे पानी से गुजारा करना पड़े। कुछ अदारे हैं जो हैंडपंप लगा दिया, खारे पानी का बोरिंग लगवा दिया है, उसकी वजह से पानी हम लोग को थोड़ा सा खारे पानी नहाने और कपड़े धोने के इस्तेमाल के लिए मुहैया हो जाती है। और हम लोग तकरीबन टैंकर 3500-4000 की महीने में 2 टैंकर खरीदनी पड़ती है, उससे हम लोग पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और कोई जरिया नहीं है। हम लोगों ने बड़ा कोशिश की, लेकिन कहीं से पानी नलके में नहीं आ पाया अभी तक। हैरानी की बात तो ये है कि समंदरी साहिल पर बसे कराची शहर के बाशिंदे तक पानी की शदीद किल्लत से दो चार हैं। कराची में पानी माफिया से जुड़े टैंकर मालिकान का मौक़िफ़ है कि बिजली और पानी जैसी बुनियादी जरूरियात पूरी करना हुकूमत का काम है। ताहम बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे लोगों को वो घर बैठे पानी के टैंकर दे रहे हैं, इसलिए मुश्किल से मिलने वाले पानी को फरोख्त करना गलत नहीं। इनके 1000 गैलन के रेट है 1300 रुपये, 2000 गैलन के 1850 रुपये और 3000 गैलन के 2340 रुपये। तो ज़्यादातर कैपेसिटी की जो हमारे पास जो कंप्लेंट्स हैं वो इन्हीं टैंकर्स की हैं। 1000 गैलन की हैं, 2000 गैलन की हैं और 3000 गैलन। और GPS जो जनरल पब्लिक सर्विस रेट है जो वाटर बोर्ड ने मुख्तस करा है वो यही रेट है, चाहे वो गर्मी हो या सर्दी हो या कोई भी दिन हो, वो रेट यही है वाटर। टैंकर मालिकान ये मौक़िफ़ देते हैं कि टैंकर में पानी भरवाने के लिए उन्हें बेशुमार जोखम और खर्च उठाने पड़ते हैं। एक तरफ वाटर बोर्ड की भारी फीसें और उनके एहलकारों को रिश्वत और दूसरी जानिब महंगा डीजल खरीदना पड़ता है। इन तमाम अखराजात के बावजूद बालादस्तों और VIP लोगों को रोजाना मुफ्त पानी टैंकर देने पड़ते हैं। ये पिछले
30 سال پہلے سے یہاں پانی تقسیم کیا جاتا تھا، تو اس کے بعد کچھ وجوہات کی بنا پہ پانی بند ہو گئی تھی یہاں پہ. پھر ہم نے 5 سال سے ہم نے اس پانی کو دوبارہ سے شروعات کی اور عوام کے لیے پانی لا کے یہاں پہ ٹینکر کے ذریعے اور ہم پانی تقسیم کر رہے ہیں. پانی مافیا کی منمانی سے متاثرہ پاکستانی عوام کا کہنا ہے کہ حکمران طبقہ 7 دہائیاں گزرنے کے باوجود انہیں بجلی اور پانی جیسی بنیادی سہولیات فراہم کرانے میں بالکل ناکام رہا ہے. پاکستان میں حکومتی بدعنوانیوں کے دستور کی وجہ سے عموماً ہر سرکاری محکمہ بدحالی سے دوچار ہے. دوسری طرف پاکستانی حکمران خستہ حال معیشت کے چلتے اب سرکاری محکموں کو نجی ہاتھوں میں بیچ کر لوگوں کو درپیش مشکلات میں مزید اضافہ کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ پاکستانی حکمرانوں کی جانب سے عوامی مسائل کی مسلسل اندیکھی کو لے کر لوگوں میں بے اطمینانی کی لہر شدت اختیار کر رہی ہے. آخر میں وقت ہے سوشل میڈیا خصوصاً ٹویٹر پر اس ہفتے سرخیوں میں چھائی رہی پاکستانی خبروں پر ایک نظر ڈالنے کا. اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ اب یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے. اگلے ہفتے پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ.